تو آج ہم سورہ الصافات پر بات کر رہے ہیں۔ ہمارے پاس جو مواد ہے وہ اس کے بنیادی موضوعات اور واقعات کا تو احاطہ کرتا ہے، لیکن جب ہم اسے دیکھ رہے تھے تو ایک بہت ہی ایک دلچسپ کشمکش سی نظر آئی۔ اچھا، کس طرح کی کشمکش؟ ایک طرف تو یہ سورہ ایک ایسی کائنات کی تصویر دکھاتی ہے جو بالکل ایک مکمل نظم و ضبط کے تحت چل رہی ہے۔ ہر چیز کا ایک طے شدہ انجام ہے، ایک قانون ہے۔ جی بالکل۔ اور پھر دوسری طرف اسی سورہ میں ہمیں رحمت اور معافی کی ایسی مثالیں ملتی ہیں جو ان قانونوں کو توڑتی ہوئی سی لگتی ہیں۔ تو آج ہماری کوشش یہی ہوگی کہ ہم یہ سمجھیں کہ یہ سورہ اس ظاہری تضاد کو کیسے حل کرتی ہے۔ یہ ایک بہترین نقطہ ہے، کیونکہ سورہ کا آغاز ہی اسی کائناتی نظم کی ایک انتہائی طاقتور تصویر سے ہوتا ہے۔ فرشتوں کی صف بندی سے؟ جی، اللہ تعالیٰ ان فرشتوں کی قسم کھا رہا ہے جو صفے باندھے کھڑے ہیں۔ یہ صرف ایک منظر نہیں ہے، آپ دیکھیں، یہ ایک اعلان ہے کہ اس کائنات کی بنیاد ہی ترتیب اور اطاعت پر رکھی گئی ہے۔ اور ہمارے ذرائع بھی یہی بتاتے ہیں کہ یہ صرف فرشتوں تک محدود نہیں، یہ تو پورے وجود کا اصول لگتا ہے۔ ستارے، سیارے سب ایک نظم کے پابند ہیں۔ بالکل۔ تو جب فرشتے جو اتنی طاقتور مخلوق ہیں وہ خود صف باندھے حکم کے منتظر ہیں، تو اس سے یہ بات کتنی واضح ہو جاتی ہے کہ وہ حاکم نہیں بلکہ حکم کے پابند ہیں۔ جی، اور یہیں سے سورہ پہلے ہی لمحے میں ایک بہت بڑے باطل عقیدے پر ضرب لگاتی ہے۔ آپ مشرکین کے عقیدے کی بات کر رہے ہیں؟ جی، ہمارے مواد میں ذکر ہے کہ وہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں سمجھتے تھے، ان کی عبادت کرتے تھے۔ یہ خیال تو کائنات کے بنیادی اصول یعنی توحید سے براہ راست ٹکراتا ہے نا؟ یہ بات تو ہے۔ اگر حکم ماننے والے ہی خدا بنا دیے جائیں تو پورا نظام ہی درہم برہم ہو جاتا ہے۔ اسی لیے سورہ شروع میں ہی واضح کر دیتی ہے کہ اللہ ان تمام رشتوں اور شراکت داروں سے پاک ہے۔ اچھا، مجھے ایک بات بہت دلچسپ لگی۔ فرشتوں کے اس کائناتی نظام کے فوراً بعد وحی کی حفاظت کا ذکر آتا ہے، یعنی شیاطین کو آسمانی خبریں سننے سے روکا جاتا ہے۔ ان دونوں باتوں کا آپس میں کیا تعلق ہے؟ ان کا تعلق بہت گہرا ہے۔ دیکھیں، اگر کائنات کا نظام اتنا منظم ہے کہ فرشتے اپنی جگہ سے نہیں ہلتے، تو پھر اللہ کا پیغام یعنی وحی وہ کیسے غیر محفوظ ہو سکتا ہے؟ اچھا، یہ دراصل اس بات کی گارنٹی ہے کہ جس طرح کائنات کے قوانین اٹل ہیں، اسی طرح پیغامبر تک پہنچنے والا پیغام بھی ہر قسم کی ملاوٹ سے پاک ہے۔ بالکل، ہر قسم کی ملاوٹ سے پاک اور خالص ہیں۔ یہ ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں، ایک طرف مادی کائنات کا نظام، دوسری طرف روحانی پیغام کا تحفظ۔ ٹھیک ہے، تو ایک ایسا نظام قائم ہے جو بالکل پرفیکٹ ہے، ہر فرشتہ، ہر پیغام اپنی جگہ پر ہے۔ اس سے فوراً ذہن میں سوال آتا ہے کہ اگر نظام اتنا کامل ہے تو پھر ان کا کیا ہوتا ہے جو اس نظام کو جان بوجھ کر توڑتے ہیں؟ اور سورہ اسی سوال کا جواب دیتی ہے، ہمیں سیدھا آخرت کے منظر میں لے جاتی ہے۔ ہاں، جہاں منکرین کا رویہ دکھایا گیا ہے۔ جی، جو کہتے تھے کہ جب ہم مر کر مٹی اور ہڈیاں بن جائیں گے تو کیا واقعی ہمیں دوبارہ اٹھایا جائے گا؟ ان کے لیے یہ ایک مذاق تھا، لیکن سورہ بتاتی ہے کہ یہ سب کچھ صرف ایک جھٹکے کی مار ہے، اور وہ سب میدان حشر میں کھڑے ہوں گے۔ اور یہاں جو جنت اور جہنم کا تقابل ہے وہ صرف انعام اور سزا کا بیان نہیں ہے، مجھے تو اس میں بھی وہی نظم اور بدنظمی کی جھلک نظر آتی ہے۔ جنت میں ہر طرف امن، عزت، سکون، ایک پرفیکٹ ہم آہنگی۔ جی، لوگ آمنے سامنے بیٹھے باتیں کر رہے ہیں۔ یہ ایک منظم معاشرے کی تصویر ہے۔ بالکل، آپ نے صحیح پکڑا۔ جنت دراصل اسی کائناتی ہم آہنگی کا انسانی نمونہ ہے، جبکہ جہنم میں ہر طرف افراتفری، حسرت، چیخ و پکار، اور وہ زقوم کا درخت، کھولتا ہوا پانی۔ جی، یہ اسی بدنظمی کا منطقی انجام ہے جسے انسان نے دنیا میں چنا تھا۔ اور سب سے زیادہ قابل غور وہ مکالمہ ہے جہاں ایک جنتی اپنے دنیا کے دوست کو جہنم میں دیکھ کر کہتا ہے کہ تم تو مجھے بھی تقریباً گمراہ کر ہی چکے تھے۔ جی، یہ مکالمہ بہت کچھ سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ یہ صرف کہانی نہیں ہے، یہ بتا رہا ہے کہ دنیا میں ہماری صحبت، ہمارے فیصلے، یہ سب مل کر ہماری آخرت کی ترتیب یا بے ترتیبی کی بنیاد بنتے ہیں۔ مطلب یہ کوئی حادثہ نہیں ہوگا بلکہ ہمارے اپنے انتخاب کا نتیجہ ہوگا۔ یہی بات ہے، آپ دنیا میں جس نظام کا حصہ بنتے ہیں، آخرت میں اسی کی تجسیم دیکھیں گے۔ الہی نظم کا انتخاب کیا تو جنت کی ہم آہنگی کا حصہ ہوں گے، بغاوت اور انکار کا انتخاب کیا تو جہنم کی افراتفری کا۔
تو کائناتی دلائل اور آخرت کے انجام کے بعد سورہ اس دعوے کو ثابت کرنے کے لیے تاریخی ثبوت لاتی ہے۔ یہ حصہ مجھے خاص طور پر دلچسپ لگا کیونکہ یہ صرف کہانیاں نہیں ہیں نا، یہ تو کیس سٹڈیز ہے۔ بالکل، یہ کیس سٹڈیز ہیں جو دکھاتی ہیں کہ اللہ کا یہ اصول، یہ سنت تاریخ میں ہمیشہ کیسے کام کرتی رہی ہے، اور ان کا انتخاب بھی بہت سوچ سمجھ کر کیا گیا ہے۔ جی، سب سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ ہے۔ یہ ایک بڑے پیمانے پر یعنی پوری قوم کی سطح پر انکار کی مثال ہے۔ 950 سال تبلیغ کی، لیکن جب قوم نے انکار کیا تو فیصلہ آ گیا۔ ماننے والے کشتی میں بچا لیے گئے اور باقی سب غرق ہو گئے۔ جی، یہ سوسائٹل لیول پر نظام کی بحالی تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بعد فوراً حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر آتا ہے اور یہاں پیمانہ بدل جاتا ہے۔ یہ اب پوری قوم کا نہیں بلکہ ایک فرد اور اس کے خاندان کا امتحان ہے۔ جی، اور کیا امتحان ہے، خاص طور پر وہ بیٹے کی قربانی کا واقعہ۔ ہمارے ذرائع بتاتے ہیں کہ یہ خوف یا جبر کا منظر نہیں تھا، یہ مکمل سپردگی تھی۔ وہ مکالمہ جب باپ بیٹے کو بتاتا ہے تو بیٹا کہتا ہے کہ ابا جان، آپ کو جو حکم ملا ہے وہ کر گزریے۔ جی، یہ باپ اور بیٹے کے درمیان اطاعت کا ایک غیر معمولی مکالمہ ہے۔ یہ اس بات کی انتہا ہے کہ ایک انسان اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی کے ساتھ کیسے ہم آہنگ کر سکتا ہے۔ اور جب وہ دونوں راضی ہو جاتے ہیں تو اللہ اس عمل کو قبول کر لیتا ہے۔ مطلب اللہ کو خون بہانا مقصود نہیں تھا۔ نہیں، بالکل نہیں، بلکہ دل کا جھک جانا، وہ تسلیم و رضا کا جذبہ دیکھنا تھا۔ صحیح۔ اس کے بعد سورہ ہمیں دوبارہ بڑے پیمانے پر لے جاتی ہے۔ حضرت موسیٰ اور ہارون کا ذکر آتا ہے۔ یہاں مقابلہ ایک فرد اور ایک ظالم سلطنت کے درمیان ہے، فرعون کے ساتھ۔ جی، فرعون جو اس وقت کی سپر پاور تھا، اس کے مقابلے میں اللہ اپنے نبیوں کی مدد کرتا ہے۔ یہ سیاسی اور ریاستی سطح پر حق کی فتح کی مثال ہے۔ اور پھر حضرت الیاس اور حضرت لوط کے واقعات ہیں۔ وہ معاشرتی برائیوں کے خلاف جدوجہد کو ظاہر کرتے ہیں۔ ایک قوم بت پرستی میں مبتلا، دوسری اخلاقی پستی میں۔ دونوں صورتوں میں جب برائی حد سے بڑھی تو الہی نظام نے مداخلت کی۔ تو ان تمام واقعات کو ایک ساتھ دیکھیں تو ایک واضح پیٹرن نظر آتا ہے: دعوت، انکار اور پھر سزا۔ یہ ایک ناقابل تبدیلی قانون لگتا ہے۔ لیکن پھر سورہ ایک ایسا واقعہ بیان کرتی ہے جو اس پورے نمونے کو چیلنج کرتا ہوا محسوس ہوتا ہے۔ آپ حضرت یونس علیہ السلام کے واقعے کی بات کر رہے ہیں؟ ہاں، میں بھی یہی سوچ رہی تھی کہ اتنی ساری تباہی کی کہانیوں کے بعد اچانک یہ امید بھری کہانی کیوں؟ یہ تو ایک بہت بڑا نیریٹو شفٹ ہے۔ اور یہی اس سورے کا کلیدی نقطہ ہے۔ حضرت یونس اپنی قوم سے ناراض ہو کر چلے جاتے ہیں، مچھلی کے پیٹ میں پہنچتے ہیں اور وہاں اپنی غلطی کا اعتراف کرتے ہیں۔ اللہ ان کی دعا سنتا ہے، لیکن اصل حیران کن بات تو تب ہوتی ہے جب وہ واپس آتے ہیں اور ان کی پوری قوم ایمان لے آتی ہے۔ جی، تاریخ میں پہلی بار ایک نبی کی پوری قوم، 1 لاکھ سے زیادہ لوگ ایمان لے آتے ہیں اور اللہ کے عذاب سے بچا لیے جاتے ہیں۔ تو جہاں پچھلی تمام مثالیں ایک سخت ناقابل تبدیلی قانون کو ظاہر کر رہی تھیں، وہیں یہ واقعہ ایک نیا عنصر متعارف کراتا ہے۔ اور وہ عنصر ہے اللہ کی رحمت اور توبہ کی قبولیت۔ یہ واقعہ بتا رہا ہے کہ اللہ کا نظام صرف سزا اور جزا کا ایک خودکار میکینیکل سسٹم نہیں ہے، اس میں رحمت اور معافی کی گنجائش بھی ہے۔ یعنی اگر انسان اجتماعی طور پر اپنی غلطی تسلیم کر لے اور پلٹ آئے تو اللہ اپنے طے شدہ عذاب کو بھی ٹال سکتا ہے۔ یہ اس سورہ کی سب سے امید بھری آیت ہے۔ یہ ہمیں بتاتی ہے کہ نظام کی سختی کے باوجود رحمت کا دروازہ ہمیشہ کھلا ہے۔ واہ، تو یہ اس کشمکش کا حل ہے جس کا ہم نے شروع میں ذکر کیا تھا۔ ایک طرف کائناتی نظم ہے جو اٹل ہے، دوسری طرف اللہ کی رحمت ہے جو اس نظم پر بھی غالب آ سکتی ہے۔ بالکل۔ تو ان تمام دلائل، مناظر اور تاریخی مثالوں کا نچوڑ کیا ہے؟ سورہ کے آخر میں یہ سب کچھ کس نتیجے پر پہنچتا ہے؟ آخر میں ان تمام باتوں کا خلاصہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کے لیے ایک تسلی اور ایک عظیم خوشخبری کی صورت میں سامنے آتا ہے۔ اس وقت کے حالات کے تناظر میں؟ جی، اس وقت مکہ میں مسلمان شدید دباؤ کا شکار تھے۔ انہیں کہا جا رہا تھا کہ صبر کرو اور دیکھو، اور پھر وہ حتمی اصول بیان کیا جاتا ہے جس کی گواہی پچھلے تمام واقعات دے چکے ہیں۔
ہمارا وعدہ اپنے رسول بندوں کے لیے پہلے ہی ہو چکا ہے کہ یقیناً وہی غالب آئیں گے اور ہمارا لشکر ہی فتح یاب ہوگا۔ یہ صرف ایک جذباتی تسلی نہیں ہے نا؟ یہ تو ایک تاریخی حقیقت کا اعلان ہے۔ گویا کہا جا رہا ہو کہ ہم نے آپ کو نوح، ابراہیم، موسیٰ کی مثالیں دکھا دی ہیں، تاریخ کا پیٹرن یہی ہے۔ بالکل، مشکلات آتی ہیں لیکن حتمی کامیابی ہمیشہ حق کے پیروکاروں کی ہی ہوتی ہے۔ یہ ایک الہی قانون ہے۔ تو اگر ہم پوری سورہ کو ایک ساتھ دیکھیں، اس کی ساخت بہت شاندار ہے۔ پہلے کائناتی دلائل سے توحید، پھر آخرت، پھر تاریخی شواہد اور آخر میں ایک حتمی وعدہ۔ جی، یہ ایک مکمل اور جامع بیانیہ ہے جو شک کی کوئی گنجائش نہیں چھوڑتا۔ اور سورہ کا اختتام بھی اتنا ہی جامع ہے، 3 مختصر آیات میں جیسے پورے پیغام کو سمیٹ دیا گیا ہو۔ جی، وہ اختتامی آیات دراصل پورے عقیدے کا عطر ہیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، یہ توحید کا خلاصہ ہے۔ وسلام علی المرسلین، یہ رسالت کے پورے سلسلے پر ایمان کا اقرار ہے۔ والحمد للہ رب العالمین، اور یہ پوری کائنات کی بندگی اور اللہ کی حاکمیت کا اعتراف ہے۔ ان 3 آیات میں دین کی بنیاد رکھ دی گئی ہے۔ تو آج ہم نے سورہ الصافات کے مواد کا گہرائی سے جائزہ لیا۔ ہم نے دیکھا کہ یہ سورہ کس طرح کائنات کے نظم سے شروع ہوتی ہے، پھر ہمیں تاریخ کے واقعات سے گزارتی ہے، اور پھر حضرت یونس علیہ السلام کے واقعے کے ذریعے یہ بھی بتاتی ہے کہ اس سخت نظام کے اندر بھی رحمت اور امید کی ایک بہت بڑی کھڑکی ہمیشہ کھلی رہتی ہے۔ بالکل، اور اس پورے جائزے کے بعد ہمارے سننے والوں کے لیے سوچنے کا ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تاریخ کے یہ نمونے، یہ پیٹرنز آج ہمارے لیے کیا معنی رکھتے ہیں؟ ہم اپنی ذاتی زندگی میں، اپنی معاشرے میں اور عالمی سطح پر ہونے والے واقعات میں حق اور باطل کی اس کشمکش کو کیسے پہچان سکتے ہیں؟ اور سب سے بڑھ کر یہ کہ حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کی طرح کیا آج بھی اجتماعی توبہ اور واپسی کا راستہ ویسے ہی کھلا ہے جیسے ان کے لیے کھلا تھا؟ یہ وہ سوال ہے جو یہ سورہ ہمارے ذہن میں چھوڑ جاتی ہے۔